کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان نہیں تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس نے محبت کے جوش میں صرف ایک جملہ کہا اور اس ایک جملے نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو آغاز ہے اس علم کا جو اندھیروں میں روشنی بن گیا۔ یہ کہانی ہے علی کی، اس لڑکے کی جس نے سوال تو چھوٹا پوچھا مگر جواب پوری سلطنت ہلا گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، علی۔ چہرے پر نور، دل میں تجسس اور زبان پر صرف ایک سوال۔ ایک دن علی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں مگر جب میں عالم بن جاؤں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ والد نے مسکرا کر علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب وقت آئے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ علم کبھی ضائع نہیں جاتا، بس اس کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ علی نے یہ بات دل میں بسا لی اور پھر مدرسے کے دروازے سے وہ اس طرح گزرا جیسے کوئی مسافر ایک لمبی روحانی راہ پر نکلتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کتابوں کے اوراق الٹتے گئے اور دل میں ایمان کی روشنی بڑھتی گئی۔ ایک دن اس نے اپنے استاد سے سوال کیا، استاد محترم، دنیا کا ہر کام کرنے والا اپنا معاوضہ پاتا ہے مگر جو ہم علم میں دین حاصل کر رہے ہیں اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا؟ استاد مسکرائے اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا علی، تمہارے علم کا ایک لفظ ہزاروں اشرفیوں کے برابر ہوگا مگر تمہیں اس کی قیمت وقت آنے پر ہی معلوم ہوگی۔ علی خاموش ہو گیا مگر دل میں ایک چنگاری جل اٹھی کہ کب آئے گا وہ وقت۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنی ملکہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیتے تھے، لیکن عشق جب حد سے بڑھ جائے تو کبھی کبھی انسان اپنی زبان پر قابو کھو دیتا ہے۔ ایک رات چاندنی محل کی بالکونی پر چھائی ہوئی تھی، ملکہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور بادشاہ محبت کے جوش میں کہہ بیٹھا، ملکہ، اگر چاند تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو تمہیں 3 طلاق۔ لمحہ بھر کو فضا خاموش ہو گئی، ملکہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، حضور، آپ نے کہا تو کیا میں اب آپ کی نہیں رہی؟ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ الفاظ تو نکل چکے تھے اور بادشاہ کو خود پر یقین نہیں تھا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ اگلے دن محل میں شور مچ گیا، بڑے بڑے علماء، قاضی اور فقیہ جمع ہوئے۔ ہر زبان پر ایک ہی فیصلہ تھا کہ بادشاہ کی زبان سے نکلی ہوئی طلاق واقع ہو چکی ہے۔ بادشاہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا، میں اپنی ملکہ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ طلاق نہیں ہوئی تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور جب یہ علی کے کانوں تک پہنچی اس کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ شاید یہی وہ وقت تھا جس کا وعدہ اس کے والد اور استاد دونوں نے کیا تھا۔ علی بسم اللہ پڑھ کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میری ملکہ کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ علی نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ابھی نہیں، پہلے ہم عصر کی نماز ادا کریں گے۔ سب حیران ہو گئے لیکن بادشاہ نے اجازت دے دی۔ نماز شروع ہوئی۔ جب قرات کا وقت آیا تو علی نے ایک آیت تلاوت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی کہ ہم نے چاند کو سب سے حسین صورت میں پیدا کیا۔
دربار کے کچھ علماء نے فوراً لقمہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا کیا ہے۔ علی نے سلام کے بعد نگاہ اٹھائی اور پرعزم آواز میں بولا، اگر میں غلط ہوں تو بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان سب سے حسین مخلوق ہے، جیسا کہ ابھی آپ سب نے مجھے لقمہ دے کر یاد دلایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو پھر چاند کیسے انسان سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ جب انسان ہی سب سے حسین ہے تو ملکہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ تو جس چیز کو چاند سے کم سمجھ کر طلاق دی گئی وہ تو دراصل چاند سے زیادہ حسین ہے، لہٰذا یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کو پورا دربار ساکت رہ گیا، پھر فضا میں ایک ہی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ بادشاہ کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے علی کو گلے لگا لیا، اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے اور کہا، اے علی، تم نے نہ صرف میری سلطنت بچائی بلکہ میرا ایمان بھی زندہ کر دیا۔ علی نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے سونا یا چاندی نہیں چاہیے، مجھے صرف یہی خوشی کافی ہے کہ آج میرے علم نے کسی کی زندگی جوڑ دی۔ اور وہ لمحہ وہی تھا جس کا وعدہ اس کے باپ نے کیا تھا کہ جب وقت آئے گا علم خود اپنا اجر دے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کا مقصد دولت نہیں، عزت، سچائی اور انصاف ہے۔ محبت کبھی زبان کی لغزش سے نہیں ٹوٹتی، اور تقدیر کے فیصلے میں علم کی روشنی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ تو دوستو، علم کا سب سے بڑا انعام یہ نہیں کہ لوگ تمہیں پہچانیں، بلکہ یہ ہے کہ تم خود اپنے دل میں سچ پہچان لو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کہانی میں ذرا سا بھی احساس، سچائی اور سبق ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو فالو کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی ایک نیا جذبہ لیے آتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے سبق، ایک نئے احساس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے دل کا بہت خیال رکھیے گا۔